عدل نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عدل نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی 33ویں سلسلے کی 8ویں کڑی یا 8واں پیغام، جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ شدہ ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اس 8 نمبر پیغام میں 4 جملے یا مصرے ہیں جن کا تعلق معاشرے کے آداب اور محفل یا جہاں پہ اکٹھ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یا کلاس میں بیٹھتے ہیں، جماعت میں بیٹھتے ہیں، یا دوسرے کوئی کام مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں چند چیدہ شعبوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس میں محرر ہے، یعنی جو تحریر کرتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس بھی 2 3 4 5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں۔ محفل ہوتی ہے، محفل میں بندے گپ شپ لگاتے ہیں، اور ایسے طالب علم ہوتے ہیں، طالب اکیلے بھی، طالب علم اکیلا بھی ہوتا ہے، طالب علم کا گروہ بھی ہوتا ہے، اور گروپ بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، کلاس بھی ہوتی ہے۔ ایسے گواہ ہے، شاہد ہے، شہادت دیتے ہیں، گواہی ہوتی ہے، اس میں اکٹھے آدمی ہوتے ہیں۔ ان سب کو مخاطب ہوتے ہوئے ان کے بارے میں حاصل شدہ جو تعلیم ہے وہ ایک جملے میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے پیغام نمبر 8 میں محرر کا ذکر بھی کیا ہے۔ محرر لکھنے والے کو کہتے ہیں، تحریر کرنے والے کو کہتے ہیں، تھنکر کو کہتے ہیں، فلاسفر کو کہتے ہیں، یا آفیسرز ہیں جو فائلیں تیار کرتے ہیں، فائل لکھتے ہیں۔ تھانے کا محرر بھی ہوتا ہے، ویسے بھی اپنا یہ اسٹامپ پیپر وغیرہ کے بھی محرر ہوتے ہیں، لکھنے والے ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ جب کوئی آدمی لکھنے والا جب کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بے شمار خیالات آتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کی یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ محرر کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے کہ جب کوئی آپس میں معاملہ کرو تو اس کو تحریر کر لو، اور لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہی بیانی وہی بات ہے کہ جو بات ہوئی ہو، جو واقعہ ہوا ہو، اس کو اسی طریقے سے بیان کرے، جو معاملہ طے ہو اس کو ویسے ہی معاملے کو واضح کرے جیسے وہ طے ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنیے پیغام نمبر 8۔ محرر ہے تو خیالات میں عدل کر، محفل میں ہے تو آداب سے عدل کر، طالب ہے تو اقتصاب سے عدل کر، شاہد ہے تو شہادت میں عدل کر۔